السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے اللہ کی انسان کو تسلی. یاسر، جیسے جیسے اللہ انسان کو ڈراتا بھی ہے نا کہ اگر اچھے کام نہیں کرو گے تو پھر میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، تو اسی طرح نا اللہ تعالیٰ پیار بھی بہت کرتے ہیں اپنے انسانوں سے. بالکل، جہاں پہ قرآن پاک میں عذاب کی آیتوں کا ذکر ہاں، ہوتا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہوتا ہے. ذکر بھی ہوتا ہے. تو اسی لحاظ سے آج ٹائٹل ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسلی بھی دی ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آیت آ رہی ہے جس میں اہل ایمان کے لیے وہ تسلی ہے کہ اس لیول کی تسلی اور کوئی نہیں ہے. اچھا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مر گئے. اچھا، کیا بات ہے. حالانکہ مر چکے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ قتل ہوئے ہیں، تو قتل ہوئے تو مر تو گئے، لیکن نہیں، وہ دنیا سے مرے ہیں. بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے حضور. صحیح ہے. یرزقون، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، رزق بھی دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہی ٹاپک جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہا کرو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. صحیح ظاہر ہے اس دنیا والی زندگی تو نہیں ہے نا. اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو سانس لینا پڑتا ہے، آخرت کی زندگی میں سانس نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو دنیا کا مال کھانا پڑتا ہے اور پھر آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے. آخرت کی زندگی میں یہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو جن لوگوں نے کہا نا شہید زندہ، لہذا آپ جو شہید ہوئے ہیں ان سے آپ مانگ سکتے ہیں جا کے قبروں پہ جا کے، تو اللہ نے تو پہلے ہی منع کر دیا، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے. ان کو دنیاوی زندگی کے اوپر تو قیاس نہ کرو. اگر کوئی کہتا ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، مجھے بتائیں دنیا میں کوئی زندہ بندہ اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے کسی کو؟ تو آپ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو، ایون انبیاء کرام بھی جب فوت ہوئے ہیں ان کو بھی غسل دیا گیا، صرف ایک احترام ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے. تو ابو داؤد میں آتا ہے کہ صحابہ پہ اونگ تاری ہوئی اور ایک آواز آئی پیچھے سے. یہ وہ نہیں ہے جو بزرگوں کو آواز آئی، یہ صحابہ کو اللہ کی طرف سے فرشتے نے ندا کی کہ حضور کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، ورنہ صحابہ کرام کپڑے اتارنے لگے، وہ پریشان ہو گیا ہم اتارے نہ اتارے. تو یہ صرف رسول اللہ کا پروٹوکول ہے بس، اور کسی کا پروٹوکول نہیں ہے. اس کے بعد صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین سب کے کپڑے نہیں اترے، تو زندہ بندہ اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے؟ ہونا تو چاہیے یہ کہیں جی جب بزرگوں کو غسل دینے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، میں آپ غسل کر کے آگے پھر لیٹ جانا، کفن دے دو، منو بال ٹانگ دو، میں آپ پا لینا. اس طرح ہوا ہے کبھی؟ تو پھر یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی تو نہیں ہے. فرحین بما آتاہم اللہ، وہ بڑے خوش ہیں ان نعمتوں میں جو اللہ نے ان کو دی ہیں، من فضلی، اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں جنت میں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان کو ابھی مر کے نہیں ملے. بھئی جو دنیا میں زندہ ہیں ان کے بارے میں جنتی کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ من خلفہم، جن کو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہوئے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا، جنت میں ان کے بارے میں کیوں خوش ہو رہے ہیں جو دنیا میں؟ اس لیے کہ وہ جنت میں پہنچ کے انہوں نے اینڈ رزلٹ دیکھ لیا ہے، اور وہ یہ خوش ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے نا، ہم نے تو آگے واقعی جنت دیکھ لی ہے، انہوں نے تو ایمان بالغیب لے کے آئے تھے، تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وہ دوست بھی جنت میں ہی پہنچ جائیں گے، اس لیے خوش ہو رہے ہیں ان کے اوپر. تو دوستی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوش ہو رہے ہیں وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا اہل ایمان کا اجر.
تو اہل جنت جو شہید ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر یا بدر پہ، اللہ نے فرمایا ان کو کبھی مردہ گمان بھی نہ کرنا، ان کو اللہ رزق بھی دیتا ہے، اور سورۃ البقرہ میں ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ انبیاء بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں، اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں، اور اللہ کے دشمن بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں، لیکن وہ جہنم میں زندہ ہیں۔ جو قرآن میں ہے نا کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کو عذاب تو ہو رہا ہے، مرتے ہی عذاب کا سلسلہ ان پہ شروع ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، کہ ان کو گمان نہ کرنا جو مر جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مر گئے، وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کس طرح کی زندگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہاں پر یعنی ان کی روحوں کو پرندوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، سبز پرندے، اور وہ شام کے وقت آ کے عرش کے نیچے جو اللہ کی قندیلیں ہیں نا ان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ہاں جی کوئی نعمت چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، ہمیں تو کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جب اللہ تعالیٰ بار بار اصرار کرتا ہے نا تو وہ پھر ایک نعمت کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوں اور پھر شہید ہو کے تیرے پاس پہنچے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے، یہ میں تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ جو میرا یہ قانون ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا۔ ہاں عبد القادر جیلانی کی تھی روح کھول لین اللہ گل ہے، صحیح کہانیاں، یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ تو میرا رول ہے کہ جو مر کے میرے پاس آیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے وہ شخص جو دنیا میں شہید ہوا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جا کے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ حضور کی خواہش۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت میں مرا۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اسے اپنے بستر پہ بھی موت آئی نہ عام حالت میں بیماری سے، اللہ اس کو شہید لکھ دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یاسر، خاص طور پہ نا یہ جو ویڈیو تھی نا یہ شہیدوں کے لیے ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی شروع سے ہی یہی سمجھایا جا رہا ہے اور پڑھایا بھی جا رہا ہے کہ جو شہید ہے نا اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ بالکل، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شہید کا ذکر کر رہے ہیں اور بڑے اوپن ورڈڈلی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو حیات ہے نا قتل ہونے کے بعد یا شہید ہونے کے بعد اس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یاسر شہید دیکھیں نا اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ کے راستے میں وہ ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز جان ہی تو ہوتی ہے نا، تو وہ بھی جو اللہ کی راہ میں دے دے ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر انعام تو بنتا ہے۔ بالکل، اور یہ والا انعام دے گا اللہ تعالیٰ۔ بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اپنی شایان شان ہی وہ اس کا انعام دیتا ہے۔ اچھا یاسر، اس میں جو سب سے مزیدار بات ہے نا جی وہ آگے چل کے ویڈیو میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جنت میں پوچھیں گے کہ اس میں اگر آپ کو کوئی اور چیز بھی چاہیے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں تو مطلب پوری کی پوری کائنات مل گئی ہے، ہمیں تو موجیں مل گئی ہیں، مزے مل گئے ہیں۔ تو مطلب اگر دیکھیں یاسر، اگر اتنا ہی ہوتا نا کہ شہید کو اتنی تکلیف ہوتی یا وہ اتنے کرب سے گزرتا تو یاسر وہ کبھی بھی نہ کہتا کہ یا اللہ ہم دوبارہ جائیں زمین پہ اور دوبارہ آپ کے راستے میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں۔ اصل کتنا بڑا مقام ہے۔ اصل میں نا انہوں نے وہ جنت کی زندگی دیکھ لی ہوتی ہے، وہ نعمتیں ساری دیکھ لی ہوتی ہیں، تو ان کے سامنے وہ جو تھوڑی سی تکلیف ہے نا وہ بالکل چھوٹی سی لگتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں سے نواز رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
اور اسی لیے تو ان کا پھر دوبارہ دل کرے گا کہ اگر دوبارہ بھی زندگی ملے نا تو دوبارہ اللہ کے راستے میں وہ جامع شہادت نوش کریں. اور یاسر انعام اصل میں انعام بہت بڑا ہے نا, انعام بہت بڑا ہے. اور یاسر یہ جو ہے نا اگر اس کا موازنہ کیا جائے, یہ مطلب جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اس کے بعد جو ان کو جنت ملنی ہے, جی اس کا یقین کریں زمین و آسمان کا فرق ہے. بالکل, کیونکہ یہ ہم نے ویسے بھی تو مر ہی جانا ہے, بالکل, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو 10 سال بعد, یا پھر چلے 100 سال بعد صحیح, مرنا تو یاسر ہے نا, یہ تو ہمارا یقین ہے. بالکل. لیکن اگر ایک اتھینٹیکیٹ قسم کی ہمیں ٹکٹ مل جائے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا وہ جنتی ہے, ٹھیک ہے, اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بلال یہ بڑا سینسٹیو سا ایشو ہے. اس میں بہت ساری حدیثوں میں نا یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے شہید ہونے والے, بہت سارے شہید ایسے بھی ہوں گے جو ریاکاری کرتے ہوئے شہید ہوں گے. وہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. دیکھیں انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان ہے. اگر وہ بھی آپ دیتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی نا کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے, تو دیکھیں جان بھی چلی گئی اور آخرت میں پکڑ بھی بڑے سخت ہو گئی. بالکل ایسا. تو جو بھی کام کرنا ہے وہ اخلاص نیت کے ساتھ کرنا ہے. اور جان جب آپ اتنی قیمتی چیز دے ہی رہے ہیں تو بالکل اخلاص کے ساتھ دیں. وہ یاسر وہ کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اس میں وہی بات فٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا تو سب کچھ ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا شہید کے بارے میں اتنی زبردست قرآن پاک میں بات کی ہے. اچھا, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں ہم اتنے نفسا نفسی میں پڑ چکے ہیں کہ ابھی ہمارے سامنے مختلف جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے ابھی بھی گھبرا رہے ہیں. جی بالکل. ہم یہ سوچ, جیسے میں آپ کی بات کو انڈورس کروں گا کہ یہ جو زندگی ہے ہم کتنی کو اور جی لیں گے. صحیح بات ہے. تو وہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے, اللہ کے راستے میں دے دی جائے, تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.